ख़वातीन व हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदीद। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि स्वीडन की हुकूमत की एक तजवीज़ है कि जिन लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंस है उसको वापस लिया जाए और मुस्तकबिल में किसी को भी स्वीडन की परमानेंट रेजिडेंस यानी मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा ना दिया जाए। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठा रखी है। अब इस तजवीज़ पे स्वीडन की अदालतों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया है और स्वीडन की 4 अथॉरिटीज़ ने इस हवाले से जो है वो अपना रद्द-ए-अमल दिया है और इसके साथ ही चर्च ऑफ स्वीडन ने भी इस पे सख्त तनकीद की है और इस मंसूबे को मनसूख करने का जो है वो मुतालबा किया है। इस सब की तफसील आज के व्लॉग में शामिल है और यहाँ पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं, इन व्लॉग्स को ना सिर्फ देखते हैं, इन पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और दोस्त अब आपके साथ इसको शेयर भी करते हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस चैनल का मकसद यही था कि हमारे वो लोग जो स्वीडन में रहते हैं, बल्कि स्कैंडिनेविया में, यहाँ के हालात, वाक़यात, यहाँ के नए कवानीन बनने वाले और जो भी यहाँ पे हो रहा है, वो मैं इन व्लॉग्स की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप जानते हैं कि गुज़श्ता 3 साल से जब से ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है स्वीडन में, इसने इमिग्रेशन के लिए सख्त कवानीन जो है वो बनाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इस सिलसिले में उन्होंने वर्क परमिट हो या रेज़िडेंस परमिट हो या सिटीज़नशिप हो, इन तमाम में कुछ तब्दीलियाँ की हैं और कुछ मुस्तक़बिल में वो तब्दीलियाँ कर रहे हैं। और जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, वो मैं इन व्लॉग्स की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, लेकिन इस पे कुछ लोग जो है, ज़ाहिर है जो इस सूरत हाल से जो है वो परेशान होते हैं। तो कुछ नाज़रीन जो है वो अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार इस तरह से करते हैं कि आप जो है वो परेशान कुन किस्म के व्लॉग्स बनाते हैं, आपके व्लॉग्स देख के जो है हम बहुत जो है वो अपसेट होते हैं। तो गुज़ारिश ये है कि ये कवानीन जो बन रहे हैं, अगर मैं व्लॉग्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, वो कवानीन अपनी जगह पे मौजूद होंगे। लेकिन अगर इन व्लॉग्स की सूरत में आपको ये बता दिया जाए कि ये कानून बन गया है या मुस्तकबिल में बन रहा है, तो आप उसकी बेहतर मनसूबाबंदी कर सकते हैं और वो लोग जो मुस्तकबिल में अप्लाई करना चाहते हैं या अब कर रहे हैं, तो उनको एक रास्ता मिल जाएगा। जैसे ये फैमिली रीयूनियन के हवाले से कई व्लॉग्स आए हैं, तो उससे बहुत से लोगों को जो है वो रहनुमाई मिली और लोगों ने कहा जी बड़ा अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, या जो स्टडी वीज़ा के हवाले से जो तफसीलात हैं जिन लोगों ने अप्लाई करना है या कर रहे हैं, तो उन सबको जो है फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों की जो है वो फ्रस्ट्रेशन या जज़्बात समझता हूँ, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है, वही मैं आपको की खिदमत में पेश करता हूँ। अगर मैं ना भी वो आपको बताऊँ या व्लॉग्स बनाऊँ, तो वो कानून, वो चीज़ें तो अपनी जगह पे रहेंगी और जब आपको इल्म नहीं होगा, तो आपके लिए वो ज़्यादा परेशानी का बायस होंगी। बहरहाल ये एक वज़ाहत थी जो कि करना ज़रूरी थी। और साथ ही जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें अच्छी खबरें इस चैनल से देखने को नहीं मिलती, तो आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है और मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अब जनाब चलते हैं आज के व्लॉग की जानिब और जैसा कि पहले भी आपने कई व्लॉग्स देखे थे, जो मौजूदा हुकूमत है इसने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जिसकी सरबराही एक जो जज हैं यूसफिन बुसफेल, उनको दी गई। वो स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी से वाबस्ता रह चुकी हैं और उन्हें ये कहा गया कि जो मुश्किल जो रिहायशी वीज़ा है, परमानेंट रेजिडेंसी, इसको हम कैसे स्वीडन ख़त्म कर सकता है, बल्कि जिन लोगों के पास है उनसे भी कैसे हम वापस ले सकते हैं। वो तकरीबन 1 लाख के करीब लोग स्वीडन में रह रहे हैं जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस है और वो उस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ये हुकूमत का मंसूबा जो है वो हो जाए, एक तो उनको जो है वो परमानेंट रेजिडेंस जो है वो उनकी वापस हो जाएगी और मुस्तकबिल में नहीं मिलेगी। तो उस इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम किया और उन्होंने जो है वो सिफारिश की हुकूमत को कि एक ख़ास कानून इस हवाले से बनाया जाए जो परमानेंट रेजिडेंसी की मनसूखी के लिए हो, और दूसरा जो यहाँ पे पनाह की तलाश में लोग आए हैं और उनके ख़ानदान को जो परमानेंट रेजिडेंस दी गई है, वो वापस ली जाए। और जैसा मैंने बताया कि इससे तकरीबन 1 लाख के करीब लोग जो है वो मुतासर होंगे। ये तजवीज़ जो है हुकूमत की इत्तेहादी जमात जो है वो एसडी स्वीडिश डेमोक्रेट्स उन्होंने दी, वो उस मुआहदे का हिस्सा है जिसके हवाले से बार-बार आप इन व्लॉग में सुन चुके हैं। थी दो एग्रीमेंट जब इक़्तिदार में आने से कबल इन जमातों ने किया था। अब ये सारी सूरत हाल है और ये हुकूमत के पास ऐसी इंक्वायरी आई। इसके बाद स्वीडन की जो आला अदालतें हैं, उन्होंने अपने सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है
اور عمومی طور پر سویڈن میں جو عدالتیں ہیں وہ اس طرح کے معاملات پہ رد عمل نہیں دیتے، کیونکہ یہاں پہ جو قانون سازی ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے، سیاستدان قانون سازی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب قانون بن جاتا ہے تو عدالتیں جو ہیں وہ ان پہ عمل درآمد کرتی ہیں۔ یہ قانون ابھی بنا نہیں، ابھی یہ راستے میں ہے، اور سویڈن کی 4 طاقتور قانونی اتھارٹیز، عدالتیں جو ہیں، انہوں نے صاف لفظوں میں حکومت کو کہا ہے کہ یہ قانون نہ بنائیں، اور ان 4 اتھارٹیز میں سویڈن کی نیشنل کورٹس ایڈمنسٹریشن یعنی دومسکولس ورکت، اس کے علاوہ چانسلر آف جسٹس سویڈن کا جو ایک قانونی ادارہ ہے، اور اسٹاکہولم کاؤنٹی کی جو ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہے، اور سویڈن کی ایک شمالی کاؤنٹی لولیو کی ایڈمنسٹریٹو کورٹ، انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ مستقل رہائش کو جو منسوخ کرنا جو ہے، یہ ایک شخص کی زندگی میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے، بلکہ ایک فیملی جو یہاں پہ رہ رہی ہے اس کی جو ہے وہ زندگی کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ اس چیز کا بھی جو ہے انکوائری کمیٹی کو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ قانونی طور پہ ممکن ہے بھی یا نہیں، یا سویڈن کا جو قانون ہے یا آئین ہے، جو بین الاقوامی قوانین ہے، کیا آپ ان کے خلاف تو نہیں جا رہے۔ اور اس ضمن میں جو چانسلر آف جسٹس ہے، انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ اگر آپ اس قسم کا کوئی قانون بناتے ہیں تو لوگوں کی نجی اور خاندانی زندگی میں مداخلت تصور کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جو بین الاقوامی معاہدے سویڈن نے کر رکھے ہیں، ان معاہدوں کے بھی یہ خلاف ہے۔ اور کچھ انہی جذبات کا اظہار جو ہے وہ چرچ آف سویڈن نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ انسانی وقار، ہیومن ڈگنیٹی اور انسانی اصولوں کے خلاف ہے۔ جو ہیڈ ہیں سویڈن میں چرچ آف سویڈن کے آرچ بشپ مارٹن مودیس، انہوں نے اس پہ اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون بننا جو ہے وہ انسانیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ایک قانون جو ہے وہ خطرناک اصول کی خلاف ورزی ہے، جس کا سویڈن کی عدالتوں نے نقطہ اٹھایا ہے، کیونکہ سویڈن کی عدالتوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ڈیسیژن ہو جاتا ہے، کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، خواہ وہ غلط بنیاد پہ بھی ہو، نیگیٹو ایفیکٹ پہ بھی اگر ڈیسیژن ہو، اور ریاست اگر کسی شخص کو فائدہ دے دے، کسی شخص کو ریاست کی جانب سے فائدہ ہو، اور جیسے پرماننٹ ریزیڈنس کا معاملہ ہے، تو وہ فیصلہ بغیر کسی مضبوط وجہ کے آپ واپس نہیں لے سکتے، کوئی بہت بڑی اس میں کوئی سیریس ریزن نہ ہو۔ ادروائز ایک فیصلہ ہو جائے، خواہ اس میں کچھ سکم بھی ہوں، کچھ اس میں خامیاں بھی ہوں، غلطیاں بھی ہوں، لیکن جب ریاست کسی فرد کے لیے فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے عدالت کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصول جو ہے وہ لوگوں کے قانونی تحفظ کے لیے، اور ریاست پر عوام کے اعتماد اور قانون کی ساکھ، اس سب کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو سویڈن کی عدالتوں نے اس چیز کا ہر پہلو سے جائزہ لیا ہے، اور انہوں نے بہت اہم جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ اور آج کا ولاگ جو ہے وہ ایک بہت اچھا ولاگ ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اچھے ولاگ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو آپ بتائیے گا کہ کیا آج کا ولاگ اچھا نہیں ہے؟ عدالتوں نے اور چرچ نے اس حوالے سے کتنی تفصیل سے اور اہم بات کی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ انکوائری جو کمیٹی ہے، اگر اس کے مطابق قانون بن گیا تو اس کے جو ہے وہ نظام عدالت پہ جو ہے وہ بڑے سخت منفی اثرات ہوں گے، سویڈن کی ریاست پہ منفی اثرات ہوں گے، اربوں سویڈش کرونز جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے ان سارے مراحل کو، عدالتی مراحل کو بروئے کار لانے کے لیے۔ کیونکہ عدالتوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ قانون بنا، جن لوگوں کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے، اور اگر آپ ان سے واپس لیتے ہیں یا کسی کو انکار کرتے ہیں، نہیں دیتے، تو حکومت کا یہ ماننا ہے کہ تقریباً 60% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپیل کریں گے، لیکن عدالتوں کا کہنا ہے کہ اصل میں 90% کے قریب لوگوں کو اپیل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اب وہ جب اپیل کے لیے عدالتوں پہ آئیں گے تو اس میں بہت بڑے اخراجات ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 ارب سویڈش کرونا جو ہے وہ عدالتی پروسیس اور اخراجات پہ کی مد میں آئے گا، جو ایک حکومت پہ بوجھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سویڈن کا جو عدالتی نظام ہے، اور جو میگرationsverket ہے، یعنی سویڈن کی مائگریشن ایجنسی ہے، اور دیگر اس سے جڑے جو ادارے ہیں، وہ سب جو ہے وہ اس سارے کام پہ لگ جائیں گے، ان پہ یہ ایک جو ہے وہ پریشر آ جائے گا، اور بری طرح سے وہ متاثر ہوں گے۔ اس لیے سویڈن کی جو کورٹ ہے، اس نے کہا کہ لوگوں کا حق ہے کہ ان کے کیسز کا مناسب وقت پر فیصلہ کیا جائے، اور جب مناسب وقت پر فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ نظام خطرے میں پڑ جائے گا، اور طویل مدت تک قانونی نظام پر عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔
تو انہوں نے بڑے جو ہے وہ ریزرویشنز اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس پہ بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ عدالت نے جو ہے وہ انکوائری کمیٹی کا جو طریقہ کار ہے اس پہ تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اور اس سے متاثرہ لوگوں کا صحیح معنوں میں اندازہ نہیں لگایا گیا، اور نہ ہی ان مقاصد کا مکمل تجزیہ کیا گیا ہے حکومت جو چاہتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ بڑا اہم نقطہ ہے جو عدالت نے اس چیز پہ کیا۔ اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، انکوائری کمیٹی کی کمیشن کی رپورٹ حکومت کو ملی، اب حکومت اور جو انکوائری کمیٹی ہے یا ود ان گورنمنٹ بھی کہہ لیں کہ ایک سیاسی کشمکش بھی جاری ہے۔ اس ضمن میں جو مائیگریشن کے وزیر ہیں جان فیصل، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے رپورٹ حاصل کر لیا ہے، رپورٹ ان کو مل گئی ہے انکوائری کمیٹی سے، لیکن ہم اس کو پارلیمنٹ میں نہیں لا رہے، ہم اس پہ کوئی ابھی قانون سازی کے حوالے سے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ حکومت کا صرف یہ تھا کہ ہمیں ایک اس چیز کی انفارمیشن ہو، ہم نے انکوائری کمیٹی سے تفصیلات لینی تھی، ضروری نہیں تھا کہ ہم قانون بنائیں۔ لیکن دوسری طرف جو حکومت کی اتحادی جماعت ہے ایسی سویڈش ڈیموکریٹس، ان کے ترجمان نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے۔ اب یہ اگر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے تو اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ قانون بنایا جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اندر بھی کشمکش ہے، اور اب انتخابات کو تقریباً جو ہے وہ 8-9 ماہ رہ گئے ہیں، تو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ اور شدت اختیار کرے گا۔ لیکن سویڈن کی عدالتوں کی جانب سے اور 4 بڑی اتھارٹیز کی جانب سے اس پہ جو ہے وہ تشویش کا اظہار کرنا، اور چرچ آف سویڈن جس کی بھی ایک یہاں پہ رسپیکٹ بھی ہے، ان کی آواز بھی ہے، ان کی جانب سے بھی اس کی تنقید کرنا ایک بہت اہم اور معنی خیز ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے وہ صرف امیگریشن کا نہیں ہے، بلکہ جیسے عدالتوں نے بھی کہا یہ قانون کی حکمرانی کا ہے، یہ انسانی وقار کا ہے، یہ خاندانی جو معاملات ہیں اور نجی زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک اہم معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کے ریاست پر عوام کے اعتماد کا معاملہ ہے۔ اگر عوام کا اعتماد ریاست سے اٹھ جائے تو پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ اعتماد ہے لوگوں کو اداروں پہ، ریاست پہ، کہ ایسے قوانین نہیں بنائے جائیں گے جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ پرابلم کرے۔ تو بہرحال جناب یہ ساری صورتحال تھی جو میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اور وہ لوگ جو یہ شکایت کرتے تھے کہ ہمیں اچھے ولاگز دیکھنے کو نہیں ملتے، اچھی خبریں نہیں ملتی، اب وہ اس حوالے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آج کا ولاگ ان کو کیسا لگا۔ چینل کو دیکھتے رہیے، اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے، اپنا خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔